रोज़ों का तीसरा इतवार मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन। साबका 2 इतवारों से हम रोज़ों में शामिल हो चुके हैं और पहले इतवार हमने बियाबान का जिक्र सुना कि जब मसीह खुदावंद रूह की हदायत से बियाबान में लजाया गया और 3 तरह से आजमाया जाता है। रोज़ों के दूसरे इतवार में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह कोहे ताबूर पे जाता है, जहाँ पे उसकी सूरत बदल जाती है, वो अपना जलाल ज़ाहिर करता है और सलीबी मौत के लिए अपने आप को तैयार करता है। आज जबकि रोज़ों का तीसरा इतवार है, इस दिन हम जो है अंजीर के दरख्त की बात सुनते हैं कि जो फल नहीं लाता और खुदावंद यीशु मसीह तौबा के लिए बुलाता है। बस आज की इंजील मुक़द्दस में क्या ज़िक्र है? आज की इंजील मुक़द्दस में बयां है कि जलीली जिनका खून पिलातूस ने ज़बीहों के साथ मिलाया, क्या वो गुनहगार थे? 18 जिन पर सलवाम का बुर्ज गिरा, क्या सब कसूरवार थे? और फिर जिक्र है कि किसी पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त था, मालिक फल ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता और वो कहता है कि 3 साल से ये दरख्त जो है जगह रोके हुए है और बागबान दरख्वास्त करता है, क्या खुदावंद इसे इस साल भी रहने दे कि मैं थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा, शायद ये फल लाए। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, आज के इंजील मुक़द्दस से और तारीख़ नजात के भेद से देखा जाए कि आदम की कहानी कहाँ से शुरू होती है। आदम की कहानी बाग से शुरू होती है, पाकिस्तान यानी फरदौस से शुरू होती है, जहाँ पे वो खुदा की हसूरी में रहता था और जिसे सबसे पहला हुक्म यही मिला था कि हर एक दरख्त का फल खा सकता है सवाए एक दरख्त के। वो दरख्त कौन सा? जो बुरा दरख्त है उसका फल ना खाना। बस आदम क्या करता है? वो गुनाह में गिर जाता है और बागे अदन से बाहर निकाला जाता है और उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है, बियाबान की मानिंद हो जाती है, जहाँ पे ना तो ज़िंदगी है, ना हरियाली है, ना फल है और ना शदाबी है और ना सरखेसी है। बस वो अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से जो है वो खाता है और ज़िंदगी गुजारता है और खुदा के फजल से महरूम हो जाता है। अब बात करें नए आदम की। नया आदम कैसा है? वो अपने ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करता है? अपने मिशन का और नजात के काम का आगाज़ कैसे करता है? नए आदम को देखा जाए, नया आदम खुदावंद यीशु मसीह है और जब वो नजात के काम का आगाज़ करता है तो कलाम अक़दस में लिखा है कि जब वो 40 दिनों रात का रोज़ा रख चुका तो वो रूह की हदायत से बियाबान में लाया गया और शैतान से आजमाया गया। पुराना आदम बागे अदन से बाहर निकाला गया, नया आदम बियाबान से, जहाँ पे ज़िंदगी का नामो निशान बहुत कम होता है, वहाँ से मिशन का आगाज़ करता है। पुराना आदम जो दरख्त का फल खाता है मर जाता है। यस्सु नया आदम दरख्त पे कुर्बान हुआ और ज़िंदगी का फल बनता है। और जब वो दरख्त की बात करता है तो वो कहता है कि हकीकी ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, मेरा बाप बागबान है और जो डाली मुझ में कायम रहती है उसे वो बागबान उसका बाप छांटता है और जो फल नहीं लाती उसे काटा डाला जाता है और आग में झोंसा जाता है। बस यस्सु जो ताक है उसके साथ जो जुड़े रहते हैं वो बहुत सा फल लाते हैं, लेकिन जो उसके साथ नहीं जुड़ते, खुदा की तरफ रजू नहीं भी लेकर आते, गुनाह में रहते हैं, खुदावंद यस्सु उनकी खातिर और सबकी खातिर जो है अपने आप को दरख्त पे कुर्बान करता है ताकि वो सब के लिए ज़िंदगी का फल बने और सबको तौबा की दावत देता है। और जब वो इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो यही कहता है कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। बस यस्सु जो है वो बदी के दरख्त पे, गुनाह के दरख्त पे, लानत के दरख्त पे, सलीबी दरख्त पे जो है अपने आप को कुर्बान करता है और हर किसी को बचाने और हर किसी को ज़िंदगी देने की बात करता है। आज के इतवार पहली तलावत जो कि खरूज की किताब से है, जहाँ पे मूसा नबी
جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی خدا سے کلام کرنے والا کہا جاتا ہے، وہ حریب کے پہاڑ پہ جاتا ہے۔ ایک جھاڑی جو جل نہیں جاتی اور اسے آواز آتی ہے اس جھاڑی میں سے، جس کے وہ پاس جاتا ہے، اور وہ آواز کیا ہے کہ موسیٰ موسیٰ، اور موسیٰ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تب موسیٰ کو یہ جواب ملتا ہے کہ میرے نزدیک مت آ، اپنے پاؤں سے جوتی اتار، یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ مقدس زمین ہے۔ اور خدا اس پہاڑ پر اپنا ظہور کرتا ہے اور اس زمین کو جو آدم کے گناہ کی وجہ سے لعنتی ہوئی، اسے پاک اور مقدس کرتا ہے، کیونکہ خدا خود وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ بس جھاڑی ہی پہ کیوں خداوند اپنا ظہور کرتا ہے؟ جھاڑی کو دیکھا جائے کہ جھاڑی کو پھل نہیں لگتا، جھاڑی کی چھاؤں نہیں ہوتی، جھاڑی پہ پرندہ بسیرا نہیں کرتا، جھاڑی کے پتے عموماً نہیں ہوتے، جھاڑی کو آگ بہت جلد لگ جاتی ہے، لیکن خدا اپنا ظہور جھاڑی پہ ہی کیوں کرتا ہے؟ اس سے مراد یوں ہے کہ آدم کی زندگی جو کہ زرخیزی میں تھی، جو کہ خوشگوار تھی، جو خدا کی حضوری میں تھی، وہ اس کے گناہ کی وجہ سے بے پھل ہو گئی۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں زرخیزی نہیں رہی۔ بس خدا جو ہے اپنا ظہور جو ہے وہ جھاڑی کے پہ کرتا ہے، تاکہ اس پہ ظاہر کرے کہ خدا نے اس پہ رحم کی نگاہ کی ہے، خدا نے اس پہ رحم کی نگاہ کرتے ہوئے اسے بچانے کی بات کی ہے۔ اور پہلی تلاوت میں بڑی خوبصورتی سے بیان ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کی مسلط دیکھی، اور جو مصریوں کی غلامی میں ہے خدا ان پہ رحم کی نگاہ کرتا ہے، اور خداوند جو ہے ان کی زندگی کو پھر سے تازہ کرنے، ان کی زندگی میں پھر چھاؤں کرنے، ان کی زندگی میں پھر ہریالی لانے، ان کی زندگی میں زرخیزی پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، ان کی زندگی سے گناہ کو دور کرنے، اور پھر سے جو ہے ان کی زندگی میں شادابی، زرخیزی، برکت اور رحمت کی بات کرتا ہے، اور موسیٰ کو ان کے لیے چنتا ہے۔ بس جھاڑی کی طرح جو ان کی زندگی بن چکی تھی، جہاں پہ نہ چھاؤں تھی، نہ پھل تھا، نہ پرندوں کا بسیرا تھا، زندگی بہت کم تھی، جو بیابان میں تھے، بس خداوند ان پہ رحمت کرتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، درخت کو دیکھا جائے تو درخت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک جڑ ہوتی ہے، اور ایک تنا ہوتا ہے، اور تیسرا شاخیں ہوتی ہیں۔ جڑ جو کہ بنیادی ہوتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہے تو زندگی اچھی ہے، جب ہڈیاں مضبوط ہیں تو جسم بھی مضبوط ہے، جب عقیدہ مضبوط ہے تو ایمان اسی عقیدے کے تحت نکلیں گے۔ بس تنا جو ہے وہ جسم اور دماغ کو کہتے ہیں، اور شاخیں اس کے کام اور حکمت اور پھل ہیں۔ بس انسانی زندگی میں دیکھا جائے کہ اس کا ایمان اس کی جڑ ہے، اس کا تنا اس کا جسم ہے، اور اس کی شاخیں اس کے پھل اور کام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے آپ کو حقیقی طاق کہتا ہے تو وہ ہم سب کو یہ فضل دیتا ہے کہ اس سے ایمان حاصل کریں، اس سے سیکھیں اور اس کے مطابق پھل لائیں۔ آج جب ہم انجیل مقدس پہ دھیان و گھیان کرتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو حکم دیا کہ تم باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے برے درخت کے، وہ برے درخت کون سے ہیں؟ جن کی چھاؤں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، جن کا پھل ہم برائی میں دیکھتے ہیں، جن کی جڑیں شیطان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ خداوند ہمیں اس برے درخت کی طرح نہیں بلکہ زندگی کے درخت بننے کا فضل دیتا ہے، اور یسوع ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ جہاں پہ ہم اس کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے جلال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پہاڑ کی بات کریں اور حریب کے پہاڑ پہ خدا اپنا ظہور موسیٰ پہ ظاہر کرتا ہے، کوہ طابور کے پہاڑ پہ خداوند یسوع مسیح اپنا ظہور اپنے شاگردوں پہ ظاہر کرتا ہے اور صلیبی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ کلوری کی پہاڑی پہ
گناہ کی پہاڑی جو کہلاتی تھی، جو کہ موت کی پہاڑی کہلاتی تھی، جو کہ ڈاکوؤں کی سزا کی پہاڑی کہلاتی تھی، جو کہ گنہگاروں کی پہاڑی کہلاتی تھی، یسوع اس پہاڑی پہ اپنا خون بہاتا ہے، بے عیب برہ قربان ہوتا ہے اور سب کے لیے زندگی کا ضامن بنتا ہے۔ بس یسوع ایسا بیج بنتا ہے جو زمین میں گرتا ہے، 3 دن تک زمین کی تہ میں رہتا ہے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کے زندگی کا پھل بنتا ہے۔ بس وہ نجات کا پھل ہے اور اس کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو حق کی زندگی گزارتے ہیں، سچ کی زندگی گزارتے ہیں، برکت کی زندگی گزارتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، بہت سے لوگ اپنے آپ کو پارسا بناتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو کم تر بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں کو گنہگار بیان کرتے ہیں۔ پس آدم جو باغ عدن میں بھی ہوتے ہوئے جو خدا کے ظہور کو روز دیکھتا تھا، اس کا تجربہ روز کرتا تھا، جب وہ گناہ میں گر گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ جب وہ گناہ میں گر گیا، جو خدا سے ہم کلام ہوتا تھا، تو انسان جو اس دنیا میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ لیکن پھر بھی ہم دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نہیں دیکھ پاتے۔ پس آج جب ہم روزوں کے ایام میں خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو خداوند سے فضل حاصل کریں کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ اور پشیمانی کرتے ہوئے خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور جب توبہ کی بات کی جاتی ہے آج کی انجیل مقدس میں، تو یاد رکھا جائے کہ توبہ کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے احساس گناہ، نمبر 2 اقرار گناہ اور نمبر 3 ترک گناہ۔ اور جب احساس ہوگا پھر ہی اقرار ہوگا، اور جب اقرار ہوگا تب ہی مصمم ارادہ ہوگا کہ ہم اس گناہ کو ترک کریں اور خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں، جو زندگی دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنتا ہے۔ خداوند آج کے کلام اقدس سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، آمین۔